السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیت نمبر 35 تک تفسیر اور آیت نمبر 36 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ٹرانسلیشن۔ انما النسیء، بے شک آگے پیچھے کر دینا مہینوں کی گنتی کو، زیادت اضافہ کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے، فی الکفر کفر میں، یضل بہ الذین کفروا گمراہ ہوتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، یحلونہ عاما وہ حلال کرتے ہیں اس کو 1 سال، ویحرمونہ عاما اور حرام کرتے ہیں اس کو 1 سال، لیواطئوا عدۃ تاکہ پوری کریں گنتی کو، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے، فیحلوا ما حرم اللہ تو حلال کر لیں جو حرام کیا اللہ نے۔ زین لہم سوء اعمالہم زینت دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ تفسیر آیت نمبر 36 سے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جیسا کہ ہم لوگ مشرکین کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اہل کتاب کے بارے میں جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، جو ان کی خامیاں تھیں، جو ان کی خباثتیں تھیں، جو کہ انہوں نے نبی آخر الزماں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچان لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہٹ درمیوں کا شکار اور اللہ کی نازل کردہ احکامات کو ٹھکرانا اور اپنی منمانیاں کرنی، تو انہی میں سے ایک اور چیز اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دوسروں کے مال باطل طریقے سے ہتھیار لیتے، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ جماتے، دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کر جاتے۔ اس میں بھی ہم کافی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح وہ مالوں کو بٹورتے تھے، کس طرح لوگوں کو ان کے مالوں سے محروم کرتے تھے، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ چکے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن کس طرح ان کے لیے وبال جان بنا دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کا دوبارہ سے ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ حیلہ سازی کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، ہٹ درمی کا شکار تھے، اسی طرح مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ادارے میں یا کہیں بھی اس کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا سربراہ ہوا کرتا ہے۔ یہ چیز تمام دنیا، تمام انسانیت دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ تو جو اتنی وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے،
کیا اس کے کائنات کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلاننگ نہیں کریں گے، کوئی نظم و ضبط مقرر نہیں کریں گے؟ تو اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت نظام چلایا ہوا ہے۔ کہیں آسمان ہے بہت خوبصورت، اس کے اندر چاند، ستارے، سورج، اور زمین کی خوبصورتی کے لیے کہیں دریا ہیں، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، سبزہ ہے، جنگلات ہیں، پودے ہیں، بہت گہرے جنگل ہیں، کہیں بہت صحرا ہیں۔ تو یہ چیز بھی دنیا کے نظام کو بہتر طریقے میں بنانے میں مدد کرتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت سرکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے۔ یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مند کے لیے۔ جو انسان واقعی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے اس کے لیے ان میں سبق سیکھنے کے لیے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ چیزیں ہی انسان کے لیے کافی ہیں۔ لیکن مشرک کی اگر عقل ماری ہوئی ہے تو وہ اس کے سامنے چاہے اور بھی کتنی ہی نشانیاں آ جائیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کبھی بھی اپنے خالق، مالک، مدبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یکتا ہونے کو نہیں سمجھا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار، ایک گنتی مقرر کی ہے۔ جس طرح کہ کائنات کا جو نظام ہے، کائنات کے تمام نظام کو وجود بخشنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 دن میں اس کو کمپلیٹ کیا، اور پھر جو مہینے کی تعداد ہے وہ 30 دن پہ مشتمل ہے، یا پھر بعض اوقات 29 دن پہ بھی مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو مہینوں کی تعداد ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں 12 مہینے ہیں، چاہے وہ شمسی ہیں یا قمری ہیں یا جن کو دیسی مہینے کہا جاتا ہے، ان کی تعداد بھی 12 ہی ہیں۔ تو یہ 12 کی گنتی کسی انسان نے مقرر نہیں کی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس لوح محفوظ کو بنا رکھا ہے، اس کے اندر ہر چیز درج ہے۔ تو اس کے اندر یہ مہینے کی جو گنتی ہے، مہینوں کی، سال کے مہینوں کی 12 ہی ہے۔ کس دن اس کو مقرر کیا؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ تو انہی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، ان کے احترام کا لحاظ رکھنا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود میں سے ہے۔ پھر اسی لیے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین قائم ہے، یعنی کہ قیامت تک یہی دین قائم رہے گا۔ یہی طریقہ، یہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہینوں کی تعداد ہے، یہ اسی طرح مقرر رہے گی۔ تو انسان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کو کیوں مقرر کیا؟ اس میں حکمت ہی کیا ہے؟ یا کیا اتنی ہی اس کی اہمیت ہے کہ ان کو مقرر کرنا بہت ضروری تھا؟ تو یقیناً ہماری جو عبادات ہیں، جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، انہی پہ منحصر ہیں۔ جس طرح کی مثال کے طور پہ سب سے بڑھ کے حج، عمرہ، رمضان مبارک، تو یہ اسی طرح ہمیں اس کی تعداد پتہ ہوگا تو اس پتہ چلے گا کہ اب رمضان مبارک آنے والا ہے، یا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یا پھر جو حج کے مہینے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، یا حج کے مہینے کے اتنے دن گزر چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اے نبی آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے لیے یہ اوقات مقرر ہیں یا معلوم کرنے کے سبب ہیں، اور حج کے مہینے بھی، یعنی کہ ان سے جو تمام عبادات ہیں وہ اس کی تعداد پتہ چلتی ہے، اور حج کے جو مہینے ہیں وہ بھی اس سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی عبادات کے طریقے ہیں، جتنے بھی عبادات کے شعار ہیں، وہ تمام ان مہینوں پہ ہی مشتمل ہیں، ان پہ ہی انحصار ہے ان کا۔ اور چھوٹی سی مثال کہ اگر آپ رضاعت کے بارے میں دیکھ لیں، یا پھر طلاق، خلا، یا پھر جو بیوہ کی عدت ہے یا طلاق کی عدت ہے، تمام جو چیزیں ہیں، تمام ان چیزوں کا پتہ ان مہینوں ہی سے چلتا ہے۔ اگر انسان دوسرے مہینوں کی تعداد دیکھیں تو یقیناً دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔
دن زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلامی مہینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عبادات کا بھی حساب کتاب لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی عورت نے اپنے بچے کا دودھ چھڑانا ہے کہ بچہ 2 سال کا ہو چکا ہے تو وہ انہی مہینوں سے ان کی تعداد دیکھے گی کہ بچہ 2 سال کا ہو چکا ہے۔ اور یاد ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے شاید اس لیے مشکل ہے کہ آج ہمارے پاس بہت سارے جدید آلات ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، ورنہ پہل کیا ہوا کرتا تھا کہ جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ بھی انہی سے پتہ چلائے جاتے تھے۔ جیسا کہ رات کی جو نماز ہے یا رات کے جو وقت ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر پتہ چلایا جاتا تھا کہ کتنے بج گئے ہیں اور تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے، یا پھر فجر کے نماز میں اتنا ٹائم باقی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو صبح کی نمازیں ہیں ان کا بھی حساب کتاب سورج سے لگایا جاتا تھا کہ سورج اب یہاں تک آ گیا ہے، یہاں تک آ گیا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اگر نمازوں کے اوقات مقرر کرتے ہیں تو اس وقت وہ سورج کے حساب سے ہی اس کی جو تعین ہے وہ مقرر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو رمضان مبارک ہیں، روزے ہیں، وہ ہر موسم میں بدل بدل کر آتے ہیں۔ اگر ہم ان مہینوں کا حساب نہ لگاتے تو یقیناً رمضان مبارک ایک ہی موسم میں آتا رہتا، کیونکہ انسانی عقل تھی نا، اس کے مطابق اس نے کام کرنا تھا، اس کے مطابق اس نے روزے رکھنے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کو مقرر کر کے ہمارے لیے آسانی فرما دی، اور اسی کے مطابق مسلمان رمضان مبارک کا حساب رکھتے ہوئے روزے رکھنے شروع کرتے ہیں اور پھر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت سرکل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے انسانوں کے لیے۔ اور قمری مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں اور کبھی 30 کے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج سے ایلا کیا تو اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابھی ایک دن باقی تھا، یعنی کہ 29 دن ہوئے تھے، تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو 30 دن کی قسم کھائی تھی ایک مہینے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے دلیل پتہ چلتی ہے کہ کبھی مہینہ 29 کا اور کبھی 30 کا۔ لیکن اس کے برعکس جو شمسی کیلنڈر ہے یا جو جن کو دیسی مہینے کہا جاتا ہے، ان کے دن زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ 28 کا بھی مہینہ ہوتا ہے فیبری کا، ابھی 29 30 31 کا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو جو دیسی مہینے ہیں وہ اس سے زیادہ بھی تعداد ہو جاتی ہے۔ اور قمری سال میں 12 مہینے ہیں اور مہینے میں 354 یا پھر 355 دن ہوتے ہیں، جبکہ شمسی سال جو ہے وہ 365 پہ مشتمل ہے، 365 اور ایک دن کے چوتھائی حصے کے برابر۔ اور اس کے 12 ماہ میں سے کوئی 30 کوئی 31 اور کوئی جیسا کہ فروری پہلے بھی بتایا گیا 28 دن کا ہوتا ہے، تو چوتھے سال میں 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے۔ شمسی سال کا ہر ماہ اور دن اپنے مقرر موسم پہ ہی آتا ہے۔ یاد رہے کہ ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ یہ جو زمانے جاہلیت میں بھی اس کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو اس سے بھی بدلہ نہ لیا جاتا، اس کو بھی حرمت کے لحاظ کے تحت چھوڑ دیا جاتا۔ یہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 مسلسل ہیں پیدر پہ، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ اور یہ 3 مہینے جو برابر ہیں پیدر پہ، ان کی حکمت یہ ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ ایک ساتھ لوگ آرام سے حج کے لیے آ اور واپس جا سکیں، بے خوف و خطر ہو کر لوگ، یعنی کہ دشمن کسی قسم کا کوئی نقصان نہ کریں، کوئی خوف و خطر کے بغیر آرام سے حج کی ادائیگی کر سکیں۔ اور پھر رجب کا مہینہ جو الگ سے ہی ہے، اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ زمانے جاہلیت میں فارغ ہو کر اس مہینے میں عمرہ ادا کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس کو حج اصغر کہا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مہینے میں ہم حج اصغر ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حکمت کے تحت اس کو حرمت والا رکھا کہ جو زائرین آئیں ان کو ستایا نہ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الدین القیم، یہی دین قائم ہے۔
یعنی کہ یہی دین مسلسل اب قیامت تک چلتا رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو نہ تم ظلم کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر۔ جانوں پہ ظلم کرنے سے مراد یہی جنگ و جدال کرنا اور ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا۔ پھر کیا فرمایا، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور جنگ کرو مشرکین سے سب اکٹھے مل کر بھی، یا پھر ان کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ جنگ کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب مل کر کیوں کہا؟ کیونکہ جب انسان مل کر کوئی کام کرتا ہے تو ایک رعب دبدبہ دشمن پہ بیٹھتا ہے، جسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر تم اختلاف نہیں کرو گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، تو تمہارا وقار بحال رہے گا اور تمہارا رعب دبدبہ باقی رہے گا۔ ورنہ اگر تم بزدلی دکھاؤ گے تو پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، تمہارا جو اقبال ہے، جو تمہارا وقار ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سب مل کر تم سے اکٹھے لڑتے ہیں۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ تم ان سب سے لڑو یا پھر تم سب مل کر ان سے جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور شرط لگا دی کہ اللہ کا جو ساتھ ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر انسان ہر کام میں الرٹ رہتا ہے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی، اور کوئی گناہ، غلطی، زیادتی، ظلم کرنے سے بچتا ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی ہے وہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں مزید پڑھیں گے کہ یہ لوگ کس طرح مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کر دیتے اور کس طرح اس میں منمانیاں کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور جتنا لیسن دیا گیا اتنا ہی سنانا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔